السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گی۔ جماعت نحم مضمون علم الصرف سبق نمبر 7۔ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے حمزہ زائدہ کی اقسام۔ ٹھیک، چونکہ ابھی جو ہے ہم دھیرے دھیرے ثلاثی مزید فی کی طرف قدم اٹھائیں گے، تو آپ کو جو ہے حمزہ کی اقسام کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حمزہ زائدہ، حمزہ اصلیہ نہیں، حمزہ زائدہ کی جو ہے اقسام ہیں کتنی؟ 2 اقسام ہیں۔ حمزہ زائدہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ اب حمزہ وصلی جو ہے وہ کون سا حمزہ کہلاتا ہے؟ وصلہ یصل کا مطلب ہے جوڑنا، ملانا۔ ٹھیک، اس کے نام پر جو ہے آپ سوچے غور کریں تو اس سے ہی آپ کو جو ہے پوری تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح حمزہ قطعی، قطع، قطع یقطع، کاٹنا، اس کے نام پہ بھی اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ اس کی تعریف کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اور پہچان بھی سکو گے۔ ٹھیک، تو حمزہ وصلی کون سا حمزہ ہے؟ وہ حمزہ ہے جو کلمے کے ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہ آئے۔ ٹھیک، جیسے انصر ہے، یہ انصر، نصر ینصر سے امر ہے، اس کے ابتدا میں حمزہ ہے۔ صحیح، اب جو ہے یہی انصر، یعنی اس حمزہ سے پہلے کوئی بھی لفظ آ جائے، کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس کو جو ہے ہم اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ونصر، فنصر، اور یہ جو ہے پڑھنے میں نہیں آئے گا اور لکھنے میں یہ آئے گا، یہ حمزہ۔ ٹھیک، تحریراً یہ موجود ہوگا یہ حمزہ، لیکن جو ہے پڑھنے میں جو ہے ادائیگی میں جو ہے یہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، وَأُنصُر نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وَنصُر، وصلی ہے، وصلہ یصل اپنے ماقبل سے مل جاتا ہے۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کے باوجود پڑھنے میں آئے۔ ٹھیک، جیسے فَأَكْرِمْ، اکرم یکرم اکرامن، باب افعال کا حمزہ جو ہے یہ قطعی ہے۔ اب اس کو فکرم نہیں پڑھ سکتے، فاکرم ہی پڑھیں گے کیونکہ قطعی ہے، یہ جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے ملا ہوا نہیں ہوتا، یہ کٹ شدہ ہے، اپنے ماقبل کے ساتھ جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں یہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں حمزہ، اچھا آگے فائدہ کیا ہے کہ عربی زبان میں ساکن حرف سے لفظ کی ابتدا نہیں ہوتی، اس لیے جب کسی کلمے کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں، اور جب وہ ساکن متحرک ہو جاتا ہے تو حمزہ وصلی کو حذف کرتے ہیں۔ جیسے اس ال سے سل، قرآن میں ہے سل بنی اسرائیل اذکروا۔ ٹھیک، تو سل جو ہے سأل یسأل سے امر کا صیغہ ہے۔ اچھا، عربی زبان میں کیا ہے کہ کوئی بھی جو حرف ہوتا ہے وہ بالکل جب ابتدا میں ہوتا ہے اور اگر وہ ساکن ہو تو اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ٹھیک، ساکن حرف جو ہے نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے جب کسی کلمے کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ لاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ جو ہے فعل امر بنانے کا قاعدہ جب پڑھو گی تو ادھر یہ چیز اچھی طرح سمجھ لو گی، ادھر فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک، حمزہ وصلی کی اب آپ کو صورتیں بتائی جا رہی کہ کس کس صورت میں جو ہے حمزہ وصلی ہوگا۔ 4 صورتوں میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ الف لام حرف تعریف کا حمزہ جب ہوتا ہے، ٹھیک، یہ آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں، یا پڑھ لیں گی تعریف، حرف تعریف۔ آگے جو ہے دوسرا حمزہ کون سا ہے وصلی کی دوسری صورت؟ ثلاثی مجرد کے فعل امر حاضر معلوم کا حمزہ، جیسے دیکھیں انصر، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اضرب، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اسمع، افتح، احسب، اکرم، یہ سارا جو ہے جتنے 6 کے 6 ابواب ہیں مجرد کے فعل امر حاضر معلوم کا، تو یہ حمزہ کیا ہے؟ وصلیہ ہے، قطعی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ فَادْخُلُوهَا بِسَلَام، تو فَادْخُلُوهَا یہاں نہیں ہے، فَادْخُلُوهَا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا نہیں ہے، وَادْخُلُوا، فعل امر ہے دونوں جگہ۔ ٹھیک، تیسری صورت کیا ہے حمزہ وصلی کی؟ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب میں مصدر کا حمزہ جو ہے وہ وصلیہ ہے،
ماضی کا حمزہ وصلی ہوگا، امر حاضر معلوم کا حمزہ جو ہوگا وہ وصلی ہوگا۔ یہ اب دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ اب آپ پڑھیں گے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی کے۔ اچھا آگے جو ہے چوتھی صورت کیا ہے، درذیل 10 اسماء ایسے ہیں جن کا حمزہ جو ہے وہ وصلیہ ہوتا ہے۔ اسم کا ابن، ابنتن، ابنمن، اسنان، اسنتان، امرؤن، امرأتن، ایمن، استن، یہ 10 اسماء ایسے ہیں جن کا حمزہ کیا ہے، وصلیہ ہے۔ آگے جو ہے حمزہ قطعیہ کی صورتیں آپ کو جو ہے سامنے ہیں کہ یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جس میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے باب افعال کا حمزہ اکرم یکرم اکرامن، ٹھیک، یہ قطعیہ ہے، یہ جو ہے اپنے ماقبل سے جو ہے پڑھنے میں نہیں آئے گا، اپنا ماقبل الگ پڑھیں گے اور اس کو الگ پڑھیں گے۔ واحد متکلم کا حمزہ چاہے وہ ثلاثی مزید فی میں ہو، چاہے وہ رباعی مزید فی میں ہو، چاہے وہ رباعی مجرد میں ہو، چاہے وہ ثلاثی مجرد میں ہو، جہاں کہیں بھی واحد متکلم کا حمزہ ہوگا وہ قطعی ہوگا، جیسے انصرو، اضربو، اسمعو، افتحو، اکرمو، احسبو، اجتنبو، ٹھیک، استنصرو، یہ سارے حمزے کیا ہیں، حمزے قطعی کی مثالیں ہیں۔ فعل تعجب کا حمزہ، جیسے کہ آپ نے ابھی جو ہے جتنی بھی جو ہے صرف صغیرے پڑھی ہے، فعل تعجب کے جو 3-4 صیغے ہیں وہ آپ اس میں آخر میں پڑھائے گئے ہیں، تو اس کا یہ حمزہ بھی کیا ہے، یہ حمزہ قطعیہ ہے، وصلیہ نہیں ہے، جیسے ما اسمعہ و اسمع بہ، یہ دونوں جگہ جو یہ حمزہ فعل تعجب کے صیغے ہیں یہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ جمع کا حمزہ جیسے اشرافن، یہ اشرافن کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ وصلیہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی گرے گا نہیں، یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، اسی طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عالم کا حمزہ، ٹھیک، جیسے ابراہیم، اسماعیل، ابراہیم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، یہ علم ہے، نام ہے، ٹھیک۔ اسماعیل کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ کیا ہے، علم ہے، اسماعیل نام ہے، تو اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، یہ وصلیہ نہیں ہے۔ اچھا افعل اسم تفضیل، اسم تفضیل جو مذکر میں آپ افعل کا صیغہ پڑھتی ہیں، ٹھیک، تو اس کا بھی حمزہ کیا ہے، یہ قطعی ہے، یہ وصلیہ نہیں ہے۔ صفت مشبہ کا حمزہ بھی جیسے احمر، اصفر، اسود، یہ صفت مشبہ کی صیغے، تو اس میں بھی جو ہے یہ حمزہ کیا ہے، یہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ اچھا جی، ثلاثی مزید فی کی گردانیں پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ ثلاثی مزید فی، اب ثلاثی مزید فی کی تعریف کیا ہے، ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں، تو وہ فعل ثلاثی، اس سے پہلے دیکھیے بچے آپ نے ثلاثی پڑھا تھا، اسم ثلاثی اور فعل ثلاثی، ایسا اسم یا ایسا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہو تو وہ ثلاثی کہلاتا ہے، ثلث سے ہے، ثلاثن سے ہے، ثالثن تیسرا، تو اسی طرح جو ہے اب ثلاثی مزید فی، مزید کا مطلب اضافہ کیا گیا فی ہے اس میں، یعنی ایسا ثلاثی مزید فی، ایسا ثلاثی فعل جس میں کوئی مزید 1 حرف یا 2 حرف جو ہے زیادہ کیے گئے ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے، ثلاثی مزید فی۔ اب اس کی تعریف کی طرف آئیے چلتے ہیں۔ وہ فعل ثلاثی مجرد جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، صرف جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب لیں گے، اور وہ ہم کون سے فعل کا لیں گے، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے بچے۔ یہاں جو ہے لکھنے میں تو میں نے نہیں لکھا واحد مذکر غائب، صرف لکھا ہے لیکن جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد ہو تو وہ ثلاثی مزید فی کہلاتا ہے، ٹھیک۔ ہم نے ماضی کو لینا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ صیغہ واحد مذکر کو ہم نے لینا ہے، واحد مذکر ہم غائب کو ہم اس لیے لیں گے کہ آگے جتنے ہم صیغے پڑھتے ہیں تو ان میں جو ہے صیغوں میں جو ہے حرف زائد ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں ہم الف بڑھا لیتے ہیں، کبھی تما بڑھا لیتے ہیں، کبھی تم بڑھا لیتے ہیں، کبھی تن بڑھا لیتے ہیں، تو یہ اس لیے وہ تو صیغوں کے لحاظ سے جو ہے اس میں جو ہے تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن یہاں جو ہے ہم ثلاثی مزید فی کی تعریف پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ضروری ہے کہ ہم جو ہے صیغے کا جو اپنا جو ہے زائد حرف ہے وہ ہم کس طرح پہچانیں گے، کس طرح معلوم کریں گے ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد میں فرق کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی کا صیغہ لیں گی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ لیں گے، تب جا کے اگر اس میں کوئی حرف زائد ہے
تو وہ ثلاثی مزید فی یا رباعی اس طرح آگے جو ہے بنتا رہے گا، ٹھیک ہے، ہفتہ اقسام تو نہیں اسی طرح، ٹھیک۔ تو حرف زائد، اچھا وہ فعل ثلاثی مجرد جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد ہو ثلاثی مزید فی کہلاتا ہے، جیسے جنوب سے اجتنبا، یہ دیکھیں جنوب میں نے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیا، ماضی کا لیا، اس میں جیم نون با 3 حروف ہیں، ٹھیک۔ اب آگے جو ہے اس سے باب افتعال میں ہم اس کو جو ہے کنورٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو جنوب سے کیا بنے گا اجتنبا۔ اب اس پہ آپ غور کریں، اس حرف صیغے پہ حمزہ زائد ہے، ٹھیک ہے، پھر جیم اصلیہ ہے، پھر تا زائد ہے، پھر نون اصلیہ ہے، پھر با بھی اصلیہ ہے، تو اس اجتنبا میں 2 حروف زائد ہے، 3 حروف اصلیہ ہے، ٹھیک۔ جیم نون با حروف اصلیہ ہوئے، حمزہ اور تا، باب افتعال کی علامت ہے زائد ہے، صحیح ہے۔ تو جنوب سے اجتنبا، نصر سے استنصرا، نون صاد را حرف اصلیہ ہے، اور حمزہ سین اور تا یہ باب استفعال کی علامت ہے، تینوں حروف حمزہ سین تا یہ زائد ہے، ٹھیک، تو یہ ہم ثلاثی مزید فی کہلائے، باب استفعال سے ہے۔ کرم سے اکرما، کرم یہ ہمارے پاس مجرد کا تھا، کاف را میم، اور باب افعال پہ جا کے یہ ثلاثی مزید فی بنا، اور حمزہ قطعیہ اس میں جو ہے ہمارے پاس زائد آیا، ٹھیک۔ اچھا جی، ثلاثی مزید فی کی اب تقسیم ہے، تقسیم کی طرف آتے ہیں کہ کتنے اقسام پر مشتمل ہے۔ تو ثلاثی مزید فی 2 طرح کی ہوتی ہے، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، با حمزہ کا مطلب ہے حمزہ کے ساتھ، وصل کا مطلب حمزہ وصلیہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل دوسری قسم کہلاتی ہے۔ تو ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا مطلب ہے یہ ایسے ثلاثی مزید فی ہوگا جس میں حمزہ وصلیہ موجود ہوگا، اور ثلاثی مزید فی جو دوسری قسم ہے بے حمزہ وصل ہے، تو یہ وہ قسم ہے جس میں جو ہے کوئی حمزہ وصلیہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک، بغیر حمزہ وصلیہ کی ابواب ہوں گے۔ تو ثلاثی پہلی قسم کی طرف چلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کی پہلی تقسیم، پہلی قسم ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہے، اور وہ یہ ہے افتعال جیسے اجتناب، استفعال جیسے استنصار، انفعال جیسے انفطار، افعلال جیسے احمرار، افعیلال جیسے ادہیمام، افعیعال جیسے اخشیشان، افعوال جیسے اجلواز، افاعل جیسے اثاقل، افعل اطہر۔ آگے تنبیہ کی طرف دیکھیے گا، ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی کل ابواب کی گردانوں میں اس میں مفعول ہی اس میں ظرف کے معنی دیتا ہے، اور اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کی گردانیں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر آگے میں آپ کو سمجھا دوں گی مزید اس کے بارے میں کہ کیا ہے۔ فی الحال آپ اتنا ہی سیکھ لیں، پھر آگے ہم جب گردانیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں پھر آپ کے ساتھ اس پہ بات ہوگی کہ اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کا استعمال نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو پھر ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کی اب دوسری قسم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پہلی قسم ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، دوسری قسم اس کی کیا ہے؟ بے حمزہ وصل کی، اس کے 5 ابواب آتے ہیں، اور وہ یہ ہے افعال۔ اب بیٹا اس میں آپ کو حمزہ تو شروع میں دکھ رہا ہے اکرم یکرم اکرام، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس کے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ حمزہ جو ہے یہ وصلیہ نہیں ہے، یہ قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ باب افعال کا حمزہ کیا ہے؟ وہ قطعی ہے، اس لیے یہاں آپ جو ہے آپ کو حمزہ تو دکھ رہا ہے، لیکن یہ حمزہ اس کو حمزہ وصلیہ مت سمجھیے گا، یہ حمزہ قطعیہ ہے۔ آگے دوسرا باب کیا ہے؟ تفعیل، تصریف، ٹھیک، تو اس میں بھی آپ کو حمزہ کہیں نہیں دکھ رہا، یہ بے حمزہ ہے، نہ تو اس میں وصلیہ ہے اور نہ اس میں قطعیہ ہے۔ تیسری مثال یا تیسرا باب کیا ہے؟ تفعل، تقبل، تقبل اللہ، لن يتقبل اللہ، قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب جو ہے باب تفعل ہے، تیسرا باب ہے بے حمزہ وصل کا، یہاں بھی آپ کو کوئی حمزہ نہیں دکھ رہا، حمزہ وصلیہ، ٹھیک۔ آگے چوتھا باب کیا ہے؟ مفاعلۃ، مقاتلۃ، مجاہدۃ، اس کا جو ہے باب مفاعلہ کا مصدر کا وزن فعال بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مفاعلۃ یہ جو ہے کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ استعمال میں ہے، اس لیے جو ہے یہاں مفاعلۃ ہے، تو فعال بھی اس کا وزن آتا ہے، جیسے جہاد،
باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جاہد یجاہد جہادن۔ پانچواں باب کیا ہے؟ باب تفاعل، تقابل۔ اس میں بھی کوئی حمزہ آپ کو نہیں دکھ رہا، ٹھیک، حمزے وصلی اس میں نہیں۔ یہ 5 ابواب ایسے تھے جس میں کوئی حمزہ نہیں تھا۔ امید ہے کہ آپ سب یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیں گی، پڑھ لیں گی، لیکن ایک بات بیٹا یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ پڑھتے ہو تو اس سے پہلے جو ہے اچھی طرح ذہن بنا کے اور پہلے آپ کتاب میں پڑھیں 2-3 دفعہ، چاہے آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ٹھیک۔ صرف میں تو زیادہ تر میں کتاب کو ایسے نہیں لے رہی، لیکن اور جتنی بھی ماہر کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہو تو پہلے 2-3 دفعہ آپ عبارت پڑھا کریں، اچھی طرح پڑھا کریں اس عبارت کو، چاہے آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اس کا ترجمہ بنانے کی کوشش کریں خود سے، اور پھر اس کے بعد جو معلمات آپ کو پڑھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، اس کی طرف آیا کریں، تو آپ کو اچھی طرح وہ جو ہے معلمہ کا درس یا معلمین کے جو دروس ہے وہ اچھی طرح پھر سمجھ سکو گے۔ ایسے اگر آپ کتاب اٹھائے بغیر، دیکھے بغیر فوراً بیٹھیں گی اور اسی وقت آپ سمجھو گی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ چلے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔